محترم ناظرین السلام علیکم۔ میری دوست کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ میں اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ میں اپنے دوست کو روز مجبور کرتا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، لیکن وہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے رہا تھا۔ میری لاکھ منتوں پر بھی جب اس نے بیوی کو طلاق نہیں دی تو پھر میں نے اپنے اس دوست کے جوس میں زہر ملا دیا۔ پھر میں نے اس کی خوبصورت بیوی سے شادی کر لی۔ شادی کی پہلی رات میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ اس کے جسم پر میرا نام شاہد ہے اور میرا تعلق ایک مڈل کلاس خاندان سے ہے۔ میرا دوست شہباز اور میں بہت اچھے دوست تھے۔ ہم دونوں کے بیچ بہت اچھی دوستی یاری تھی۔ لوگ ہماری دوستی کی قسمیں دیا کرتے تھے۔ شہباز بھی مجھ پر جان دیتا تھا اور اس نے بھی کبھی مجھے محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ میرا دوست ہے۔ وہ میرے بھائیوں کی طرح تھا۔ مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت پڑتی تو وہ چیز مجھے شہباز ہی دلوایا کرتا تھا، چاہے وہ کتنی ہی مہنگی چیز کیوں نہ ہو۔ اس لیے مجھے بھی شہباز کی دوستی اچھی لگنے لگی تھی۔ اس کا ساتھ مجھے اچھا لگتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ شہباز سے میرا تعلق کچھ دنوں کا تھا یا کچھ مہینوں کا تھا۔ ہمارا تعلق سکول سے لے کر کالج اور پھر کالج سے لے کر یونیورسٹی کا تک تھا۔ ہم بچپن سے ایک ساتھ بڑے ہوئے تھے۔ میں اسے جو بھی چیز کہتا وہ مجھے فوراً اس چیز کے لیے ہاں کرتا، کبھی بھی منع نہیں کرتا تھا، اور وہ مجھے ہر حال میں وہ چیز کہیں سے بھی مجھے لا کر دیتا تھا، چاہے وہ کتنی بھی مہنگی چیز کیوں نہ ہو، سوٹ ہو یا پھر مہنگے سے مہنگے موبائل فون، جوتے، گھڑی، وہ ہر چیز مجھے دلوایا کرتا تھا، اور اس نے کبھی بھی بدلے میں مجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا تھا۔ میں بھی شہباز سے بہت محبت کرتا تھا اور اسے دل سے سچا دوست مانتا تھا۔ یوں ہی بچپن سے لے کر کالج تک ہماری دوستی بنی رہی، اور پھر ایک دن شہباز کی زندگی میں ایک لڑکی آئی جس سے وہ بہت پیار کرتا تھا۔ شہباز سے سنا تھا وہ اتنی خوبصورت ہے کہ خدا نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ شہباز اس کی تعریفیں کرتا تھکتا رہا تھا۔ وہ اسے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ اس لڑکی سے اس کی شادی ہو جائے، لیکن وہ لڑکی ہماری یونیورسٹی کی نہیں تھی، وہ کسی اور یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، اور شہباز نے اسے کہیں دیکھا تھا۔ شہباز نے اسے کئی بار اپنی محبت کا اظہار بھی کر چکا تھا، لیکن وہ لڑکی نہیں مانتی تھی اور ہمیشہ اسے اگنور کر دیتی تھی، کیونکہ دونوں کے بیچ میں ذات پات کا بہت فرق تھا، اور میں شہباز سے کہتا تھا کہ وہ لڑکی کبھی نہیں مانے گی تم سے شادی کرنے کے لیے۔ یہ لوگ اپنی برادری سے کہیں دوسری برادری میں شادی کبھی نہیں کرتے، یہ لوگ بہت ہی سخت ہوتے ہیں۔ لیکن شفیق نہیں مانتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں اسے اپنا بنا کر ہی رہوں گا۔ وہ کسی بھی صورت اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ابھی تک اس لڑکی کو نہیں دیکھا تھا، بس شہباز کے منہ سے اس کی باتیں سنتا رہتا تھا، اور نہ میں نے کبھی اس بات میں دلچسپی لی تھی کہ میں اسے دیکھوں۔ ہماری یونیورسٹی کے سب لڑکے شہباز کا بہت مذاق اڑاتے تھے کہ شہباز نے اپنا دل دوسری ذات کی لڑکی کو دے رکھا ہے، اور وہ تو ہماری یونیورسٹی کی بھی نہیں ہے۔ کیا ہماری یونیورسٹی کی لڑکیاں کم پڑ گئی تھیں جو شہباز کو دوسری یونیورسٹی کی لڑکی کے پاس جانا پڑا تھا؟ یونیورسٹی کی خوبصورت سے خوبصورت لڑکیاں شہباز کی دیوانی تھیں، کیونکہ شہباز تھا ہی اتنا امیر اور ہینڈسم۔ سب لڑکیاں کہتی کہ شہباز، ہم سب میں کیا کمی تھی جو تم نے دوسری یونیورسٹی کی لڑکی کو دل دے دیا ہے؟ وہ ساری لڑکیاں شہباز کے پیسے کی اور اس کی خوبصورتی کی دیوانی تھیں۔ یہ بات تو میں جان چکا تھا اس کے ساتھ رہ کر کہ اس دنیا میں جینے کے لیے پیسے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور پیسے والے کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ میں دیکھتا تھا اکثر یونیورسٹی میں سب لڑکے شہباز کے پیچھے ہوتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ شہباز ان سے دوستی کر لے، اور لڑکیاں بھی تو یہی چاہتی تھی کہ شہباز ان کو اپنی گرل فرینڈ بنا لے۔ شہباز کی طرف سے لڑکے ہوں یا لڑکیاں، سب اس کو دیکھتے تھے، میری طرف کوئی بھی نہیں دیکھتا تھا۔ شاید میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے حالانکہ میں بھی کم ہینڈسم نہیں تھا، اچھی خاصی پرسنالٹی تھی میری، لیکن پھر بھی لڑکیاں میری طرف نہیں دیکھتی تھیں۔ میری یونیورسٹی کی فیس بھی جیسے تیسے میری ماں پورا کرتی تھی، اور پھر اس کے علاوہ جو بھی میرے خرچے ہوتے تھے وہ تو سب شفیق ہی پورے کیا کرتا تھا۔ اس لیے مجھے کسی بھی چیز کی اگر کوئی ضرورت پڑتی تو میں شہباز سے بول دیا کرتا تھا۔ اس طرح میری ساری ضرورتیں پوری ہو رہی تھیں۔ شہباز کی فیملی میں صرف اس کا ایک بھائی اور 2 بہنیں اور اس کے ماں باپ تھے، جبکہ میری فیملی میں میں تھا اور میری 3 بہنیں تھیں اور میری ماں تھی۔ میرے پاپا بہت پہلے
ہمیں اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکے تھے۔ ان کو کینسر ہوا تھا اور ہم لوگ ان کا علاج نہیں کروا سکے تھے۔ میری ایک بہن کی شادی ہو چکی تھی اور دوسری کا گھر بسانا ابھی باقی تھا۔ دونوں بہنیں جیسے تیسے گھر کا خرچ چلاتی تھیں۔ دونوں نے اپنی پڑھائی پوری کرنے کے بعد جاب کر لی تھی اور میری ماں بھی کڑھائی سلائی کر کے گھر کا خرچہ پورا کر لیا کرتی تھی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے خرچے تو شہباز ہی پورے کر دیا کرتا تھا، اس لیے گھر میں تھوڑی بہت بھی بچت ہو جایا کرتی تھی۔ جو پیسے مجھے بہن، میں اور میری ماں کو دیتی تھی وہ میں اپنے برے وقت کے لیے بچا کر رکھ لیتا تھا۔ میں شہباز کے ساتھ اکثر کھانا بھی باہر سے کھاتا تھا اور اس سے طرح طرح کی فرمائش کرتا کہ آج یہ کھانے چلیں گے، آج وہ کھانے چلیں گے۔ یہ میری ماں بتایا کرتی تھی کہ میں بہت ہی منت اور مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، اس لیے گھر میں میری ہر خوشی کا مان رکھا جاتا تھا۔ میری خوشی کو سب سے پہلے اہمیت دی جاتی تھی۔ میری ہر خواہش پوری ہوتی تھی۔ میں گھر کا لاڈلا تھا، اس لیے مجھے اپنی بات منوانے کا بہت شوق بھی ہوتا تھا۔ شہباز بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ وہ مجھے دن رات یہی کہتا کہ اس لڑکی کے بنا اب میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ اسے بس یہ تھا کہ وہ لڑکی ایک بار اس سے بات کر لے، وہ اپنے دل کی بات اسے کہہ سکے، لیکن وہ لڑکی اسے موقع ہی نہیں دیتی تھی کہ شہباز اسے کچھ کہہ سکے۔ اس کی پڑھائی جیسے ہی پوری ہوتی تھی تو اسے گاڑی لینے آتی تھی اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلی جایا کرتی تھی۔ مجھ سے اب اپنے دوست کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج اس لڑکی سے کیسے بھی کر کے میں خود بات کروں گا۔ شہباز اس سے محبت کرتا ہے۔ میں شہباز کو لے کر اس کی یونیورسٹی میں چلا گیا تھا اور ہم اس لڑکی کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگ گئے تھے۔ شہباز مجھے بہت روک رہا تھا کہ یار رہنے دو، آج نہیں کرتے بات۔ کسی لڑکی کا راستہ روک کر اس سے بات کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط بات ہے۔ لیکن میں نے ایک نہ سنی اور میں نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ آج اس سے بات کر کے ہی رہوں گا۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی گیٹ سے باہر نکلی۔ اس نے بہت ہی اچھے طریقے سے کپڑے پہن رکھے تھے، گلے میں ایک دوپٹہ بھی لیا ہوا تھا جس سے اس نے اپنے آپ کو اچھی طرح سے ڈھانپ رکھا تھا، چہرے پر ماسک لگائے ہوئے تھا۔ وہ جیسے ہی گیٹ سے باہر نکلی تو میں اس کے سامنے آ گیا تھا۔ ابھی شہباز میرے پیچھے ہی تھا۔ میں نے اس سے کہا ایکسکیوز می میڈم، تو وہ لڑکی میری طرف دیکھنے لگی تو میں نے اس سے بنا کچھ سوچے سمجھے کہہ دیا کہ یہ میرا دوست شہباز ہے، یہ روز آپ کو دیکھنے آپ کی یونیورسٹی میں آتا ہے، آپ کی یونیورسٹی میں اتنی دور سے آتا ہے اور آپ اسے دیکھتی بھی نہیں ہیں۔ جی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں۔ کیا آپ یہ بات جانتی ہیں؟ اس لڑکی سے اتنا کہنا تھا کہ لڑکی نے زور کا تھپڑ میرے گال پر دے مارا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی کہ تم دونوں کو شرم نہیں آتی ایک لڑکی کا راستہ روک کر اس سے باتیں کرتے ہوئے؟ کیا تم لوگوں کے گھر میں ماں بہن نہیں ہے جو دوسروں کی بہن بیٹی کا ایسا پیچھا کرتے ہو، اس کا تماشا بناتے ہو؟ مجھے بہت غصہ آیا اس پر۔ میں نے شہباز سے کہا تم اب بھی اس لڑکی سے محبت کرو گے جس نے تمہارے دوست کو تھپڑ مارا ہے؟ تو شہباز خاموش ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے جواب دیا میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ کام مت کرو، غلط بات ہے، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی، اب خود ہی نتیجہ بھگتو۔ اس کا کام شہباز نے یہ بھی کہا تھا کہ اس میں لڑکی کا کوئی قصور نہیں تھا، اگر کوئی بھی اس لڑکی کی جگہ ہوتی تو بھی وہ یہی کرتی۔ شہباز نے کہا مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے۔ اس کی سوچ دیکھ کر میں اسے جواب دینے لگا واہ یار، دوست ہو تو تم جیسا ہو جو اپنی محبوبہ سے اپنے دوست کو تھپڑ لگوا کر کہتا ہے کہ اس نے اچھا کام کیا ہے، نیک کام کیا ہے۔ میں اپنے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا جبکہ وہ ہنس رہا تھا اور میرا مذاق اڑا رہا تھا، تم نے جلد بازی کی تھی۔ شہباز نے اب اس بات کا اپنے گھر میں بھی ذکر کر دیا تھا کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ اس کی فیملی اس بات میں اس کے ساتھ تھی اور وہ لوگ اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر جانے کے لیے تیار بھی ہو گئے تھے۔ شہباز گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور وہ لوگ چاہتے تھے کہ شہباز کی جلد سے جلد شادی ہو جائے، اس لیے اس نے اپنے گھر والوں کو بھی تیار کر لیا تھا۔ اگلے ہی دن وہ اس لڑکی کے گھر جائیں گے اس کا رشتہ لے کر۔ شہباز کو اس بات پر یقین تھا کہ ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ لڑکی کے گھر والوں کے پاس انکار کی کوئی وجہ ہی نہیں رہے گی اور وہ لوگ ہاں کر ہی دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا اور مجھے یہ بات بہت عجیب لگی تھی کہ
کہ شہباز کی فیملی جب اس لڑکی کے گھر گئی تو اس وقت وہ لڑکی گھر پر موجود نہیں تھی۔ اس کے گھر میں صرف اس کے تایا اور تائی اور اس کا ایک کزن تھا۔ بات چیت کے بعد شہباز کے پاپا جان نے ان سے کہا کہ ہمیں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو وہ لوگ سوچ میں پڑ کر خاموش ہو گئے تھے۔ شہباز کے پاپا جان نے ان کو یقین دلایا کہ ہمارے گھر آپ کی بیٹی بہت خوش رہے گی، اور اپنی بہت تعریف کی کہ ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہمارا بزنس بہت پھیلا ہوا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی بیٹی کو ہمارے گھر میں پیسے کی کبھی بھی تنگی نہیں ہوگی، اور ہمارا بیٹا بھی اس سے بہت پیار محبت کرتا ہے۔ ان لوگوں نے بتایا تھا کہ لڑکی کے ماں باپ تو مر چکے ہیں اور اس کو ہم نے اپنی ہی بیٹی کی طرح پالا پوسا ہے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ ہم ملائکہ کے تایا اور تائی ہیں، ہمیں وقت لگے گا فیصلہ لینے میں، اور انہوں نے بتایا کہ ہم اپنی برادری سے کہیں باہر شادی وغیرہ نہیں کرتے ہیں، اس لیے ابھی ہم آپ لوگوں کو کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ تو شہباز کے پاپا جان نے جانے کی اجازت لیتے ہوئے ان کو کہا کہ ہم آپ کے جواب کا انتظار کریں گے، آپ ہمیں فون پر ہی بتا دینا۔ شہباز کو بہت انتظار تھا ان کے جواب کا۔ ایک ہفتہ اسی بیچ میں گزر چکا تھا، لیکن ان لوگوں کا کوئی بھی فون نہیں آیا تھا۔ پھر شہباز نے اپنے پاپا جان سے ضد کی کہ وہ خود فون کریں ان سے، اور ان کا نمبر شہباز نے خود ملا کر اپنے پاپا جان کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ بار بار گھنٹی جا رہی تھی، لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ اب لوگ زیادہ پریشان ہو گئے، آخر وہ لوگ جواب دینے میں اتنی تاخیر کیوں کر رہے ہیں۔ اگلے دن شہباز نے اپنے پاپا کو پھر سے نمبر ملا کر دیا تو لوگوں نے کال اٹھا لی اور کہا ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، لیکن یہ رشتہ ہم نہیں کر سکتے۔ شہباز کے پاپا جان نے ان سے انکار کی وجہ پوچھی تو آگے سے وہ لوگ خاموش رہے اور فون ہی بند کر دیا تھا۔ مجھے اب اور بھی غصہ آ رہا تھا اس لڑکی کی فیملی پر کہ آخر اتنے امیر گھر میں رشتہ نہ کرنے کی کیا وجہ رہی ہوگی۔ شہباز بالکل خاموش ہو گیا تھا ان کے انکار کو سن کر، اور اس کا دل کسی بھی کام میں نہیں لگتا تھا۔ وہ اب اپنے ہی گھر میں رہنے لگا تھا، اپنے کمرے تک ہی رہتا تھا۔ میں اس سے ملنے روز چلا جاتا تھا، اس کے گھر میں اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتا تھا، اس سے بہت کہتا کہ باہر چلو کوئی مووی دیکھتے ہیں، کب تک تو اس بات کا دکھ مناتا رہے گا، لیکن وہ خاموش رہتا تھا۔ اس بات کو 3 مہینے گزر چکے تھے اور ایک دن ان لوگوں کا اچانک سے فون آ گیا۔ وہ لوگ اس رشتے کے لیے مان گئے تھے اور وہ جلد سے جلد شادی کرنا چاہتے ہیں۔ شہباز کے گھر والے بہت حیران و پریشان ہو گئے تھے اس بات پر کہ آخر ان لوگوں نے پہلے انکار کیوں کیا تھا اور اب ہاں کی ہے، آخر اس کی کیا وجہ رہی ہوگی۔ لیکن شہباز کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں تھا، وہ تو ان کی لوگوں کی ہاں سن کر بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا، کیونکہ اس کی محبت اسے ملنے جا رہی تھی۔ ہر رکاوٹ ختم ہو گئی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس خوشی میں وہ ناچنے گانے لگے، کیونکہ ان 3 مہینوں میں شہباز بہت اداس رہا تھا۔ نہ اس نے ٹھیک سے کھایا تھا نہ پیا تھا، بس ایک کمرے میں بند پڑا رہتا تھا۔ اس اچانک ملنے والی خوشخبری نے پورے گھر کو خوش کر دیا تھا۔ شہباز کے پاپا جان نے ان سے منگنی کی تاریخ فون پر ہی لے لی تھی۔ اب منگنی اور شادی کی تیاری زوروں پر تھی، سب لوگ بہت زیادہ خوش و خرم تھے۔ آج اس کی منگنی کا دن تھا۔ شہباز نے اسی دن سنار کی دکان پر جا کر ہیرے کی انگوٹھی بنوائی تھی۔ منگنی کا دن بھی آ گیا تھا، سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ منگنی بہت شاندار طریقے سے ہوئی تھی۔ شہباز کی منگیتر کو میں نے پہلی بار اس کی منگنی پر ہی دیکھا تھا۔ شہباز سے جتنی اس کی تعریف سنی تھی وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ میں دل ہی دل میں یہ سوچنے لگا کہ کاش اس لڑکی سے میری شادی ہوتی یا یہ مجھے مل گئی ہوتی تو مجھے اب شہباز کی قسمت پر جلن ہونے لگی تھی۔ اسے زندگی کی ہر عیش و عشرت ملی ہوئی تھی، اور اب جو لڑکی ملی تھی وہ بھی اتنی خوبصورت۔ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اپنے کالج لائف سے لے کر یونیورسٹی لائف تک جتنی خوبصورت ملائکہ تھی، شہباز سچ کہتا تھا خدا نے اسے بڑی فرصت سے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت کہ اس کی تعریف کیے بنا کوئی رہ نہیں سکتا تھا۔ منگنی کو 1 مہینہ ہو گیا تھا اور ملائکہ کے گھر والے کہہ رہے تھے کہ اگلے مہینے کی شروعات میں شادی ہو جائے۔ شہباز کے پاپا جان اور شہباز نے ان سے جہیز لینے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ لوگ خود ہی اتنے پیسے والے تھے، ان کو ضرورت ہی نہیں تھی جہیز کی، اس لیے انہوں نے صرف ضرورت کی چیز ہی دینے کا بولا تھا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ شہباز نے ملائکہ کا نمبر
اس کی تائی سے لے لیا تھا اور وہ ملائکہ کو کال کرتا تو وہ اس کو کوئی رسپانس نہیں دیتی تھی۔ شہباز یہ سمجھتا تھا کہ شاید وہ اس سے محبت نہیں کرتی یا زبردستی اس رشتے میں بندھی ہے۔ یہ سب شہباز اپنے دل میں سوچتا رہتا تھا، لیکن وہ اسے چھوڑنے کا بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ شادی کے بعد آہستہ آہستہ محبت ہو ہی جائے گی۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا اور شادی کا دن بھی آ گیا۔ شہباز کے پاپا نے شادی کی ساری ذمہ داریاں مجھے دینے کو بولا تھا اور میں ہر ذمہ داری بہت ہی اچھے طریقے سے پورا کر رہا تھا۔ سارے انتظامات میں ہی دیکھ رہا تھا۔ شہباز کے کمرے سے لے کر اس کے سارے گھر کی ڈیکوریشن میں نے ہی کی تھی۔ سب مہمانوں کو ڈیکوریشن بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ شہباز بھی بہت زیادہ خوش تھا اور اس کی ماما بار بار اس کی نظر اتار رہی تھیں۔ سارے گھر والے تیار ہو چکے تھے، بس کچھ مہمانوں کی آنے کا انتظار ہو رہا تھا کہ وہ آ جائیں تو بارات لے کر ملائکہ کے گھر روانہ ہو جائیں۔ کچھ ہی دیر میں بارات روانہ ہو گئی۔ وہ ملائکہ دلہن کے جوڑے میں سجی سنوری کسی پری سے کام نہیں لگ رہی تھی۔ شہباز اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا، لیکن ان دونوں کو ایسے دیکھ کر پتہ نہیں کیوں مجھے خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ ویسے تو وہ میرا دوست تھا، مجھے بہت پیارا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کی شادی والے دن میرے دل میں ایک عجیب سا احساس نے جنم لے لیا تھا۔ اس کی خوشی سے مجھے جلن ہونے لگ گئی تھی۔ میں خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ میں شہباز کی خوشیوں سے جل رہا ہوں یا کچھ اور بات ہے۔ کچھ ہی دیر میں شادی ہونے والی تھی۔ سب مہمان دولہا اور دلہن کی بہت زیادہ تعریفیں کر رہے تھے۔ شہباز بھی بہت زیادہ خوش و خرم تھا۔ لوگوں سے اس کی تعریفیں سن کر میں بس خاموش کھڑا وہاں سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں شہباز کو شادی کی مبارکباد دینے اسٹیج پر گیا، اس سے گلے ملا اور اسے ہمیشہ ایسے ہی خوش رہنے کے لیے دعا دی اور اسے کہا، آخر تم نے بھابھی کو حاصل کر ہی لیا ہے۔ اس کی ہنسی پورے حال میں گونج رہی تھی۔ ملائکہ بہت چپ چاپ خاموش بیٹھی تھی، وہ زیادہ نہیں بول رہی تھی۔ شہباز نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ وہ سب مجھ سے پتہ نہیں کیوں نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں رخصتی بھی ہو گئی۔ شہباز اور ملائکہ کو میں نے کار میں بٹھایا جو پھولوں سے سجی ہوئی تھی۔ شادی ختم ہونے کے بعد سب اپنے اپنے گھر چلے گئے تھے اور ملائکہ کو گھر آتے ہی اس کی ساس اور نند پورا گھر دکھانے لگی تھی۔ اس کے بعد وہ لوگ اسے شہباز کے کمرے میں لے کر گئے تھے جو میں نے ہی اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا۔ شادی کو 1 مہینہ ہونے والا تھا، لیکن اب شہباز بہت بجھا سا رہنے لگا تھا، پریشان رہنے لگا تھا۔ میں نے اس سے کئی بار وجہ پوچھے تو وہ ہمیشہ ٹال دیا کرتا تھا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی جو وہ مجھ سے چھپا رہا تھا، حالانکہ میں اس کا دوست تھا جس سے وہ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی شیئر کیا کرتا تھا۔ اس وقت یوں ہی گزر رہا تھا، لیکن شہباز میں کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے شہباز یہ شادی کر کے بہت پچھتا رہا ہے، اور دل ہی دل میں خوش ہونے لگا کہ جو ہو رہا ہے اچھا ہی ہو رہا ہے، کیونکہ مجھے شہباز کی بیوی ملائکہ اچھی لگنے لگی تھی اور میں دل ہی دل میں اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ ملائکہ کو شہباز کے ساتھ میری آنکھیں برداشت نہیں کرتی تھیں۔ شہباز کے رویے سے مجھے یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ ملائکہ سے خوش نہیں ہے، لیکن میں نے اس بات کا پتہ نہیں لگا پا رہا تھا۔ آخر کار میں نے شہباز اور دل ہی دل میں اس سے محبت کرنے لگا۔ ملائکہ کو شہباز کے ساتھ میری آنکھیں بھی برداشت نہیں کرتی تھیں۔ شہباز کے رویے سے مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ وہ ملائکہ سے خوش نہیں ہے، حالانکہ میں اس بات کا پتہ نہیں لگا پا رہا تھا۔ آخر کار میں نے شہباز سے پوچھ ہی لیا کہ آخر کیا بات ہے، کون سی وجہ ہے جس وجہ سے تم اتنا پریشان رہتے ہو؟ تم ملائکہ کی وجہ سے پریشان ہو؟ تو وہ ایک دم سے حیران ہو گیا۔ اس نے کہا، ہاں بس ایسا ہی سمجھو، لیکن پلیز مجھے مجبور مت کرو میں یہ بات تمہیں بتاؤں۔ اور میں خاموش ہو گیا، چپ ہو گیا۔ اس کا جواب سن کر اب میرے لیے اور آسانی ہو گئی تھی، کیونکہ شہباز بھی ملائکہ کو کچھ خاص پسند نہیں کر رہا تھا۔ اب میں چاہتا تھا کہ شہباز ملائکہ کو چھوڑ دے یا کسی بھی طرح اسے طلاق دے تو میں اس سے شادی کر لوں گا۔ ایک دن شہباز کی ماں نے مجھے فون کیا اور مجھے کچھ ایسی بات بتائی جو میں سن کر بہت زیادہ حیران و پریشان ہو گیا تھا۔ اس کی ماں بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تم شہباز کو سمجھاؤ۔ ان کی پریشانی سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ شہباز نے جو بات بتائی تھی وہ ملائکہ کی وجہ سے پریشان ہے، وہ ایک دم سچ ہے۔ اس لیے میں نے آنٹی کو یہ بول دیا کہ آپ فکر نہ کریں، میں اسے سمجھاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے فون بند کر دیا
اور اس کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، کچھ بھی نہیں سمجھایا، کیونکہ میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ شہباز یہی سب کچھ کرے۔ میرا کام تو ویسے ہی آسان ہو رہا تھا، میں کیوں اسے سمجھاتا؟ پہلے ان کے بیچ جھگڑے ہوتے تھے، لیکن اب شہباز ملائکہ کو چھوٹی چھوٹی بات پر مارنے بھی لگا تھا۔ یہ سب باتیں مجھے شہباز کی ماں نے فون پر بتائی تھیں۔ شہباز مجھے جب بھی ملتا تو میں اسے جان بوجھ کر کوئی ایسی بات بول دیتا جس سے اس کو اپنی بیوی سے نفرت ہو جائے اور وہ اس پر غصہ کرنے لگے۔ میں اس کو ہمیشہ یہ کہتا تھا، جتنی محبت تم اپنی بیوی سے کرتے ہو شاید وہ تم سے اتنی محبت نہیں کرتی ہے، ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں تم سے پہلے کوئی اور ہو۔ یہ شادی اس نے اپنے تایا اور تائی کے دباؤ ڈالنے پر کی ہو۔ میں اسے بہت اکساتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اسے اپنے گھر سے نکال دے، لیکن شہباز ابھی تک یہ سب کچھ نہیں کر رہا تھا جیسا میں چاہتا تھا۔ وہ صرف اس کے ساتھ غلط رکھے ہوئے تھا، اسے مارتا بھی تھا، جبکہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ شہباز اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، اسے طلاق دے دے۔ میں نفرت کی آگ میں اب بہت آگے جا چکا تھا۔ مجھے اب شہباز سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ اس نفرت میں میری اور شہباز کی دوستی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ میرا مقصد یہ تھا کہ میں ملائکہ کو کسی بھی طرح حاصل کر لوں، شہباز کی زندگی سے اسے نکال دوں۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی ملائکہ کو شہباز کی زندگی سے نکالنے کی، لیکن شہباز نے ابھی تک طلاق نہیں دی۔ جب وہ اسے طلاق نہیں دے رہا تھا تو میں اب شہباز کو جان سے مارنے کی کوشش میں لگ گیا تھا۔ میرا کوئی بھی منصوبہ کام نہیں کر رہا تھا۔ اب میں نے یہ سوچا کہ اسے کسی کھانے کی چیز میں زہر ملا کر دے دوں، اور پھر میں نے شام کو اسے فون کیا کہ آج کا ڈنر میری طرف سے ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم باہر کار میں آ کر بیٹھ گئے تھے اور میں اس کے لیے جوس لے آیا، اور پھر میں نے اس میں زہر ملا دیا تھا اور شہباز کے سامنے رکھ دیا۔ جیسے ہی اس نے جوس کو پینا شروع کیا تو تھوڑی دیر میں وہ بے ہوش ہو گیا اور نیچے گر گیا اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر پہلے تو میں تھوڑا سا ڈر گیا تھا، پر یہ سب کچھ دیکھ کر جلدی سے میں اسے ہسپتال لے گیا اور اس کی ماں کو کال کی۔ وہ لوگ ہسپتال پہنچ گئے تھے، لیکن سب لوگوں کے ہوش اڑ گئے جب ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ شہباز اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ پھر کیا تھا، اس کے ماں باپ وہیں پر بیٹھ کر رونے لگ گئے۔ میں نے اس کی اور اس کی بہن بھائیوں کو بھی فون کر کے ہسپتال بلا لیا تھا، وہ لوگ بھی وہیں پر آ گئے تھے۔ وہ سب بھی رونے لگے، میں بھی ان کے سامنے رونے کی ایکٹنگ کرنے لگا، اور پھر شہباز کی ڈیتھ کو اس کی گھر لے کر آئے، اس کو دفنا دیا گیا۔ مجھے کوئی بھی افسوس نہیں تھا کہ میں نے کیا کر دیا ہے، مجھے بس ملائکہ کو حاصل کرنے کا بھوت سوار ہو گیا تھا، اور اس لیے میں کسی بھی حد سے گزر سکتا تھا۔ میرا یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تھا۔ شہباز کو مرے ابھی 5 مہینے ہوئے تھے، اور تب شہباز کے ماں باپ نے سوچا کہ ملائکہ ابھی جوان ہے، اس کی شادی کہیں اور کر دینی چاہیے۔ ملائکہ کے ساس سسر اس کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر چکے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کہیں اور رشتہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ملائکہ سے میں شادی کروں گا۔ ان لوگوں کو اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ میں شہباز کا بچپن کا دوست تھا۔ وہ مجھے بہت ہی اچھی طرح سے جانتے تھے اور میں ان کے گھر کا ہی ممبر تھا۔ شہباز کے ماں باپ نے ملائکہ سے اجازت لی، وہ شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہی تھی، لیکن شہباز کے ماں باپ نے ملائکہ کو سمجھایا کہ بیٹا تم ابھی جوان ہو، تمہارے آگے پوری زندگی پڑی ہے، تمہیں شادی کر لینی چاہیے، اور پھر شاید بہت ہی اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا، اور تم یہاں سے کہاں جاؤ گی؟ تمہارے تو اپنے سگے ماں باپ بھی نہیں ہیں، تمہارے تایا تائی ہیں، وہ تمہیں اب اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ مجبوری میں ملائکہ نے شادی کے لیے ہاں کہہ دی، اور اس طرح میری اور ملائکہ کی بہت ہی سادگی کے ساتھ شادی ہو گئی تھی۔ میں بہت خوش تھا، آج میرے دل کے ارمان پورے ہو رہے تھے۔ جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنے دوست کی جان لے لی تھی، آج میرا وہ مقصد پورا ہو گیا تھا۔ ملائکہ میری بن گئی تھی، آج میری سہاگ رات تھی۔ میرے دل میں جذبات مچر رہے تھے۔ میری بہنیں اور میری ماں بہت زیادہ خوش و خرم تھی، کیونکہ شہباز کے ماں باپ نے ملائکہ کی شادی بالکل ایک بیٹی کی طرح کی تھی۔ ڈھیر سارا جہیز بھی دیا تھا، اتنی خوبصورت بہو، اوپر سے ڈھیر سارا جہیز۔ میرے گھر والے بہت زیادہ خوش تھے۔ شادی کی رات آئی، میری بہنوں نے ملائکہ کو سجا سنوار کر دلہن بنا کر میرے کمرے میں بٹھا دیا۔
میں اپنے دل کے مچلتے جذباتوں کو لے کر کمرے میں داخل ہوا، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ ملائکہ تو سامنے بیڈ پر دلہن کی بجائے کفن اوڑھ کر لیٹی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس گیا، میرا دل دھڑک رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ پتہ نہیں ملائکہ نے کفن کیوں اوڑھا تھا۔ میرے دل میں افسوس ہونے لگا۔ مجھے لگا شاید شہباز کی موت سے ملائکہ کو بہت بڑا صدمہ لگا ہے۔ وہ شہباز کی موت کی یاد میں اپنے اوپر کفن ڈال لیتی ہے۔ شاید یہ اس کا شہباز کو یاد کرنے کا اپنا ہی ایک الگ طریقہ ہے۔ میں نے ملائکہ کو آواز لگائی، ملائکہ یہ سب کیا ہے؟ جتنا دکھ تمہیں شہباز کی موت کا ہے اتنا ہی مجھے بھی ہے، کیونکہ شہباز میرا جگری دوست تھا، لیکن اب وہ اس دنیا سے جا چکا ہے اور ہم ایک نئے رشتے میں آ چکے ہیں۔ تمہیں اب اس کو بھولنا ہوگا، اپنی یادوں سے اس کو نکالنا ہوگا۔ ہم اپنی ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ لیکن ملائکہ نے کہا کہ میں سب شہباز کی یاد میں نہیں کر رہی، بلکہ میں اب ایسا ہی کروں گی، اور میں تو جب شہباز کی بیوی تھی تب بھی رات کو کفن اوڑھ کر ہی لیٹا کرتی تھی۔ مجھے کفن اوڑھے بنا نیند نہیں آتی۔ اب تمہیں بھی مجھے ایسے ہی جھیلنا ہوگا، اور میں نے شہباز کو بھی کبھی حق نہیں دیا تھا کہ وہ میرے پاس آئے اور میرے جسم کو ہاتھ لگائے، اور میں تمہیں یہ حق نہیں دوں گی کہ تم میرے جسم کو ہاتھ لگاؤ۔ میں تو نہ ہی شہباز سے شادی کرنے کے لیے تیار تھی اور نہ ہی تم سے، لیکن شہباز کے ساتھ میرے تایا نے زبردستی شادی کروا دی تھی، اور اب تمہارے ساتھ میرے ساس سسر نے زبردستی شادی کروا دی ہے۔ میں دونوں ہی شادیوں کے خلاف تھی۔ ملائکہ کی باتیں سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ مجھے نہیں پتہ تھا شہباز اور ملائکہ کے بیچ لڑائی جھگڑے کی کیا وجہ تھی۔ شاید دونوں کے بیچ لڑائی جھگڑے کی وجہ یہی تھی کہ ملائکہ ہر رات کو کفن اوڑھ کر سویا کرتی تھی اور شہباز ملائکہ سے پریشان رہتا تھا۔ اس نے اتنی خوبصورت بیوی کو اپنی محبت کو تو پا لیا تو تھا، لیکن اسے حاصل نہیں کر سکا۔ میرا دل اب خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ سب میں نے کیا کر دیا تھا؟ اپنے جان سے پیارے جگری دوست کی جان لے لی تھی۔ میں نے ملائکہ سے کہا، ملائکہ یہ سب غلط ہے، تم اب میری بیوی ہو اور میرا تم پر پورا حق ہے۔ تم اس طرح کفن اوڑھ کر نہیں سو سکتی۔ تمہیں میری بیوی ہونے کے سارے حق مجھے دینے ہوں گے۔ لیکن اس نے کہا، اگر تم نے میرے جسم سے کفن ہٹایا تو میں اسی وقت خود کو ختم کر لوں گی۔ اس کی بات سن کر میں ڈر گیا تھا اور خاموشی سے ایک سائڈ پر ہو کر لیٹ گیا۔ میری شادی کو 15 دن گزر چکے تھے۔ ملائکہ روز رات کو کفن اوڑھ کر سوتی۔ پوری رات میرا دل دہشت میں رہتا تھا، ڈرا رہتا تھا۔ مجھے لگنے لگا تھا ملائکہ کوئی دماغی مریض ہے۔ میں ملائکہ کی اس طرح سے حرکت اور برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور ایک رات مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ ملائکہ کفن لے کر سو رہی تھی۔ میں نے آنکھ کھول کر دیکھا بھی نہ تھا۔ غصے سے اس کے جسم سے کفن اتار کر پھینک ڈالا۔ ملائکہ بے خبر سو رہی تھی۔ اسے کچھ بھی ہوش نہیں تھا کہ میں نے اس کے اوپر کا کفن اتار دیا ہے۔ وہ پنک کلر کی نائٹے میں تھی۔ اس کا خوبصورت سا جسم اب میرے سامنے تھا۔ مجھے خود پر قابو نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ میرے ہاتھ لگاتے ہی وہ اٹھ گئی اور مجھ سے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگ گئی تھی، لیکن میری پکڑ بھی بہت زیادہ مضبوط تھی۔ وہ میری مضبوط باہوں سے نکل نہیں سکتی تھی۔ لیکن یہ کیا، جیسے ہی میرے ہاتھ ملائکہ کی پیٹھ تک پہنچے تھے، اس کی پیٹھ پر مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا، جیسے کہ اس کی پیٹھ پر کچھ تھا جو مجھے اپنے انگلیوں کے نیچے محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ملائکہ کی نائٹی ہٹا کر دیکھا تو اس کی پیٹھ پر انور نام لکھا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے نے کسی نے نکیلی چیز سے اس کی پیٹھ پر یہ نشان لگائے ہوں اور اپنا نام لکھا ہو۔ میں بہت زیادہ حیران سا اس کی پیٹھ کو دیکھ رہا تھا۔ اب سارا راز کھل کر سامنے آ چکا تھا۔ ملائکہ سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے کہا، ملائکہ یہ سب کیا ہے؟ آخر تمہاری پیٹھ پہ یہ انور نام کیوں لکھا ہے؟ اس نے کہا، میں نے اپنے جسم پر کسی اور کو ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا، اس لیے میں کفن اوڑھ کر سو جایا کرتی تھی تاکہ شہباز یا تم مجھے کبھی ہاتھ نہ لگا سکو۔ شہباز کو بھی میں نے اپنے جسم کو ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا۔ یہ میرے جیون کی سچائی ہے۔ میں انور نام کے لڑکے سے پیار کرتی تھی۔ وہ مجھے اپنی جاگیر سمجھنے لگا تھا۔ وہ میرے ساتھ من مانی کرتا اور میں کسی بھی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتی تو وہ میرے اوپر بہت ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا، یہ آنکھیں صرف اور صرف میری طرف ہی اٹھنی چاہیے، کسی اور کی طرف اٹھی تو یہ آنکھیں نکال لوں گا۔ میں اس سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی، لیکن وہ کسی طرح میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ایک بار
میں نے شارٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے، میرا پیچھے کا گلا کچھ زیادہ ہی بڑا ہوا تھا۔ میں اس کے ساتھ ایک کیفے میں بیٹھی ہوئی تھی، کچھ لوگ مڑ مڑ کر میری پیٹھ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انور سے یہ سب برداشت نہیں ہوا اور وہ مجھے اپنے گھر لے گیا، اور پھر اس نے میری پیٹھ پر ایک تیز دھار نوکیلی چیز سے اپنا نام لکھ دیا تھا۔ اس نے کہا کہ تم صرف اور صرف میری ہو، ہر اٹھنے والی نگاہ کو پتہ ہونا چاہیے یہ لڑکی صرف اور صرف انور کی ہے۔ اس کا دیوانہ پن دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، میری پوری پیٹھ لہولہان ہو چکی تھی۔ میں کسی طرح پیچھا چھڑا کر اپنے گھر آ گئی تھی۔ میرے ماں باپ تو اس دنیا میں تھے نہیں، میری تائی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تھی، اگر انہیں میری سچائی پتہ چل جاتی تو وہ مجھے گھر سے ہی نکال دیتی، اور اس وقت شاید خدا کو میرے اوپر رحم آ گیا تھا۔ میرے تایا کا ٹرانسفر دوسرے شہر میں ہو گیا تھا، اس نے گھر بدل لیا۔ اسی طرح انور سے میرا پیچھا چھوٹ گیا تھا، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا میں انور کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اس دن سے تایا اور تائی کا رویہ میرے ساتھ اور بھی زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا تم نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، اور ایسے میں شہباز کا رشتہ میرے لیے آیا۔ تایا نے میرا اباشن کروا دیا اور زور زبردستی میری شادی اس کے ساتھ طے کر دی تھی، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ میری سچائی اس کو پتہ چلے، اس لیے میں نے اسے کبھی اپنے جسم پر ہاتھ لگانے نہیں دیا تھا۔ لیکن آج تم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، اس لیے مجھے تمہیں ساری سچائی بتانی پڑی۔ ملائکہ کی ساری سچائی جان کر اب میری آنکھیں کھل چکی تھیں۔ مجھے اپنے دوست کے مرنے کا بہت زیادہ دکھ تھا۔ میں نے اس کی جان لے لی، میں اس کا گناہ گار تھا۔ میں نے ملائکہ کے سامنے اپنے گناہ کو قبول کر لیا کہ شہباز کی جانا کوئی حادثہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے میرا ہاتھ تھا۔ وہ کبھی آنکھیں پھاڑے میرے طرف دیکھ رہی تھی کہ ہم دونوں ہی گناہ گار تھے۔ میں نے ملائکہ سے کہا میں تمہاری حقیقت جانتے ہوئے بھی تمہیں اپنانے کو تیار ہوں، لیکن ملائکہ نے کہا جو اپنے جان سے زیادہ پیارے دوست کا نہ ہو سکا، میں اس کے ساتھ اب ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ جو انسان اپنے بچپن کے جگری دوست کا نہ ہو سکا، اس دوست کا جس نے تمہیں اپنے سگے بھائی سے بڑھ کر جانا، تم بھلا میرے ساتھ کیا وفا کرو گے؟ اس نے اسی وقت میں گھر چھوڑ دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے چلی گئی تھی۔ آج میں تنہا اکیلا اپنے گناہوں کی آگ میں جل رہا ہوں، اور میرے ہاتھوں بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا۔ ملائکہ نے عدالت کے ذریعے مجھ سے طلاق لے لی تھی۔ دن بدن میری حالت خراب ہوتی چلی جا رہی تھی، کسی کام میں میرا من نہیں لگ رہا تھا۔ ایک دن میں خیالوں میں مگن سڑک پر چلا جا رہا تھا کہ پیچھے سے کار نے میرا ایکسیڈنٹ کر دیا اور میں سڑک کنارے پر گرا ہوا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ مجھے زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں۔ گاڑی والے نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ اس نے کہا جب خود کو تھوڑا سا ٹھیک محسوس کرو تو پھر میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ میں اس کے گھر پر بیٹھا ہوں، اس کے گھر کو دیکھ رہا تھا۔ بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل گھر تھا۔ تبھی ایک لڑکی کمرے سے باہر آتی دکھائی دی۔ زمین آسمان میری آنکھوں کے سامنے سے گھوم گئے تھے۔ کمرے سے نکلنے والی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ملائکہ تھی۔ وہ لڑکا جو مجھے کار میں لے کر آیا تھا، وہ جلدی سے ملائکہ کی طرف بڑھا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا ملائکہ دیکھو، اس لڑکے کا ایکسیڈنٹ میری وجہ سے ہو گیا ہے، تم اس کے لیے جوس لے آؤ۔ ملائکہ بھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے مجھے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا تھا اور کچن میں چلی گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس لڑکے کی کال آ گئی جو مجھے گاڑی میں لے کر آیا تھا، اور وہ بات کرتے کرتے باہر کو چلا گیا تھا۔ مجھ سے رکا نہیں گیا، میں ملائکہ کے پیچھے کچن میں چلا گیا۔ میں نے ملائکہ سے کہا یہ سب کیا ہے؟ ملائکہ نے مجھے بتایا کہ یہ انور ہے، یہ مجھے تلاش کرتا ہوا مجھ تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگی، اور اب خدا کا شکر ہے انور ایک دم ٹھیک ٹھاک اور مجھے بہت پیار کرتا ہے، میرا بہت دھیان رکھتا ہے۔ ہم دونوں کی شادی ہو گئی ہے اور میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ خوشی تو ملائکہ کے چہرے سے ہی ٹپک رہی تھی۔ سچ میں وہ بہت زیادہ خوش تھی، لیکن سزا تو خدا نے مجھے دی تھی۔ نہ میرا دوست میرے پاس رہا اور نہ ہی مجھے ملائکہ مل سکی۔ میں تھکے تھکے قدموں سے ملائکہ کے گھر سے واپس آ گیا تھا۔ اب میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدا میرے گناہوں کو سزا کم کر دے اور میرے دل کو سکون دے دے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے
تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔